بڑی تشویشناک خبر ہے بے نظیر کہ پنجاب میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ کیا یہ جس طرح سے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے اور پھر اب تو بڑے سخت موسم کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے، کوئی ہیٹ ویو ایکشن پلان بنایا گیا ہے؟ خطرات سے بچنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور اگر نہیں تو آپ کے خیال میں مزید کچھ ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ علینا، پہلا ہیٹ ویو نہیں ہے پنجاب کا۔ اس سال میرے خیال سے یہ دوسرا یا تیسرا ہیٹ ویو ہے۔ اپریل میں بھی آیا تھا، مطلب 40 ڈگری سے اوپر جب درجہ حرارت جاتا ہے، اور اب تو میٹ ڈپارٹمنٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 45 تک جا سکتا ہے عید کے دنوں میں ٹیمپریچر جو ہے۔ اور ہیٹ ویو بہت خطرناک ہوتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، اس سے انسانی جانیں بھی جاتی ہیں۔ لیکن سچویشن کچھ ایسے ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو خیر جانا ہی تھا باکو، وہاں پہ کانفرنس ہو رہی تھی، لیکن ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد وزراء کی اور سینئر بیوروکریٹس کی ان کے ساتھ باکو گئے ہیں، کیونکہ موسم اچھا ہے، 20 ڈگری ہے وہاں پہ۔ ہیٹ ایکشن پلان کی پنجاب میں بات نہیں ہو رہی، باکو میں تصویریں لی جا رہی ہیں، ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، مجھے بتائیں کتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہیٹ ویو ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہیٹ ایکشن پلان کیا ہے لوگوں کی جان بچانے کے لیے، نہ ان کو کوئی ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور وہاں پہ ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ کا بنتا تھا، وہاں پہ ایک پیویلین تھا پنجاب کا، ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن اور دوسری بات ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آسٹیریٹی میجرز ہیں اس وقت، صرف اسینشل ٹریول کی اجازت ہے، تو پھر کیا جسٹیفائی کرتا ہے یہ کہ آپ اتنے زیادہ وزراء کو اور بیوروکریٹس کو ساتھ لے جائیں؟ خیر دیکھیں، ہیٹ ایکشن پلان جو ہوتا ہے، ہم بھارت کی طرف ضرور دیکھ سکتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں وہاں سے جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ بھارت میں ہر شہر میں وہاں پہ مختلف قسم کے ہیٹ ایکشن پلان ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شہر کا ایک مختلف ان کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہیٹ ایکشن پلان بنتا ہے۔ دہلی میں جو مجھے بڑا اچھا لگا، ان کا جو ہیٹ ایکشن پلان ہے، اس میں جو ونڈریبل سیکشنز ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جو ہوتے ہیں بچے، خواتین، خاص طور پہ جو پریگننٹ ہوتی ہیں، اور جو ریڑھی لگاتے ہیں، جو مزدور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہوتی نا دینا، انہوں نے تو گرمی میں، دھوپ میں، دوپہر میں کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے وہاں پہ تجویز دی جا رہی ہے کہ دیکھیں، وہ روز پانی کی بوتل نہیں خرید سکتے، ان کا جو گزارا نہیں ہوتا دن کا، تو اس لیے حکومت کی طرف سے ان کو ان کا پانی کا کوئی نہ کوئی انتظام کیا جائے، کوئی مارکیٹ ٹائمنگز تبدیل کی جائے، اسکول کی ٹائمنگز شام کو کی جائے، ایگزامز کی ٹائمنگز شام کو کی جائے۔ پھر میری پچھلے سال ڈیوڈ فرنانڈے ہیں، وہ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کافی کام کیا ہے ہیٹ ویوز پہ۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوسرے ممالک میں، تاکہ لوگ سیریسلی لیں ہیٹ ویو کو، میرے خیال سے ابھی بھی یہاں پہ پاکستان میں ایک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، تو کچھ ممالک میں ہیٹ ویوز کو وہ نام دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو، جیسے ٹورنیڈوز کو، سائیکلونز طوفان کو نام دیتے ہیں، بالکل، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک ایمرجنسی ہے، آپ نے ایمرجنسی کے اقدامات لینے ہیں۔ پھر وہاں پہ ڈیٹا بہت ضروری ہوتا ہے جمع کرنا کہ ہیٹ ویو سے اتنے لوگوں کی سال میں جانے گئی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا سیریس ہے۔ تو علینا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ اسموگ میں آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں اور ہیٹ ویو میں باکو۔ ہاؤ سیڈ، لیکن اقدامات لینے کے بعد اگر اس ٹائپ کی چیزیں کی جائیں تو اس میں ویسے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اقدامات ہونا بڑا ضروری ہے عوام کے لیے، جو جیسے بے نظیر بتا رہی تھیں کہ بالکل بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آصف بشیر چودھری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین، اس سے متعلق بڑی اہم سکیجولز ہیں ان کے، معاشی بہت سی ان کی معاملات کے اوپر گفتگو ہونی ہے۔ یہ بتائیں اس دورے کی اہمیت کیا ہے اور کن کن پرسپیکٹو میں پاکستان کے لیے ضروری ہے یا اہم ہے؟ سب سے بڑا جو اس کا ہے فائدہ، وہ تو یہی ہے کہ پاکستان جو معاشی شراکت داری ہے اس کو اب مزید جو ہے وسیع کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بانگلو سٹی ہے، وہاں پہ جو ملاقاتیں ہیں بڑے گروپس کے ساتھ، وہ بڑی اہم ہیں۔ اور پاکستان میں جو متعدد نئے منصوبے جو ہیں، انفراسٹرکچر سے لے کے اور انرجی سے لے کے اور آلٹرنیٹ انرجی سے لے کے الیکٹرک وہیکل تک، اس میں بہت سارے شعبوں کے اوپر جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں اس کے اثرات ہوں گے اس دورے کے، اس کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے کے اندر بہت زیادہ ہلچل ہے، بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی چائنا کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا،
اور اب ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خطے کی اب جو اکثر پالیسیز ہیں ان کے پیچھے چائنا کا جو برین ہے، چائنا کا کی جو سوچ ہے وہ بھی کار فرما ہے، اور اب بہت سارے وہ اقدامات ہیں جو چائنا کے کنسنٹ سے لیے جا رہے ہیں۔ گھوٹکی میں ایک قیامت گزر گئی جہاں پر کھیتوں میں کام کرتی ہوئی بچی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا وڈیروں کی طرف سے، اور اس کے ماں باپ کے سامنے۔ بہت ہی دل خراش ڈیٹیلز ہیں، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ واقعے کے تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد تک FIR درج نہیں ہو سکی۔ ماں باپ گئے پولیس کے بعد پاس، لیکن بار بار یہ کہا جاتا رہا ایسا تو کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کو ڈسمس کر دیا گیا کیونکہ وہ اس گاؤں کے بڑے تھے، وڈیرے تھے، جاگیردار تھے۔ اب یہ واقعہ سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بڑی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، فائنلی FIR درج کر لی گئی ہے اور میڈیکل میں زیادتی کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ بھٹی صاحب، سر ایک تو یہ سندھ میں جس تواتر سے سامنے آ رہے ہیں سارے کے سارے واقعات، وہ تو اپنی جگہ بڑا تشویشناک، اور کیا کہیں اس کے اوپر۔ سوال آپ سے یہ ہو رہا ہے کہ ایسے حساس کیسز میں فوری انصاف کی راہ میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں؟ آئی تھنک ویسے فوری نہیں، انصاف کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے ہونا چاہیے؟ میڈم شیخ، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک جلسے میں آصفہ بھٹو صاحبہ کو ایک ڈرون کیمرہ جو لگا تھا ہلکا سا، اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا، لیکن اس پر کتنا شور مچا تھا، سازش قرار دی گئی تھی، اسے کہا گیا تھا کہ یہ نہ صرف بھٹو خاندان کے خلاف سازش ہے۔ میں پیپلز پارٹی کے ایک سیاستدان کو ان دنوں میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے نہ صرف یہ بھٹو خاندان کے خلاف سازش ہے بلکہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ مجھے بتائیں میڈم شیخ، یہ جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں جو پسند کی شادیاں کریں تو ان کے گھر جل جاتے ہیں، جو گھر سے باہر نکلیں تو وہ ریپ ہو جاتی ہیں، جو نوکری پر جائیں تو قدم پر ہراساں ہوتی ہیں، ان کی آصفہ بھٹو صاحبہ جتنی یا اس سے کم از کم آدھی بھی حرمت نہیں ہے، آدھی بھی ان جیسی عزت نہیں ہے، آدھی بھی ان جتنا تقدس نہیں ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس ملک میں، نہیں ہے۔ اور یہ سچ ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو اوپر جیونکیں ہمیں چمٹی ہوئی ہیں 78 سالوں سے چہرے بدل کر، یہ ہم میں سے نہیں ہے میڈم شیخ، خدا کے لیے یہ سمجھ جائیے۔ ہم بہت سارے آپ جیسے پڑھے لکھے، میں تو آپ لوگوں جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن آپ جیسے پڑھے لکھے جب کہتے ہیں نا، گفتگو کرتے ہیں کہ ریاستی رٹ ہونی چاہیے، ایک شعور دینے کی ضرورت ہے، علماء کو بتانے کی ضرورت ہے، نصاب میں لانے کی ضرورت ہے، تو یقین کریں مجھے اتنا دل میرا دکھتا ہے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، کن درندوں کے سوسائٹی میں ہم کیا باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے جائیں شیر صاحب کو سلام کریں، بھیڑیے صاحب کو سلام کریں اور ان کو کہیں کہ ہم آپ جیسے ہی ہیں، اگر وہ حملہ نہ کرے تو پھر جا کے اس کی مالش کریں، اس کو بتائیں، اخلاقیات سکھائیں۔ اگر وہ کھا جائے، میڈم شیخ مجھے بات کرنے دیجیے، مجھے بات کہ آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میرا پرابلم تو نہیں ہے، میں آپ سے بالکل میں آپ کو نہیں، میرا مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے، بات مکمل کر لینے دیجیے، نہیں مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے نا، مثال سمجھ نہیں آئی میڈم شیخ۔ تو بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ یہ جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہمارا درد نہیں ہے، پہلی بات، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ صرف پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، یہ صرف آتے ہیں، گونگڑوں سے مٹی جھاڑتے ہیں، انمول پنکی کو پکڑتے ہیں، پیچھے والے پنکے ہمیشہ محفوظ رہ جاتے ہیں، اور یہ ادھر آتے ہیں اور ایک پریس کانفرنسیں کی، ہم یہ کر دیں گے۔ مجھے بتائیں وہ جو پسند کی شادی والا وہ گاؤں والا تھا، اس پہ بلاول بھٹو بولے، آصف علی زرداری صاحب بولے، مراد علی شاہ گئے ہیں وہاں، اس پر پہلے FIR درج نہیں ہو رہی تھی، پھر ان کو الزامات کو مسترد کر دیا، اب ہونا ہوانا کچھ نہیں۔ تو ہر سطح پہ ناانصافی ہے۔ ایک ماڈل ہے میڈم شیخ فوری جزا اور سزا کا، میں معذر چاہتا ہوں آپ کو وہ CCD فارمولہ اگر پسند نہیں ہے، لیکن فوری سزا اور جزا کا فارمولہ، جی ٹھیک ہے میں واپس لیتا ہوں، لیکن میری رائے ہے تو اس میں فوری جزا اور سزا کا، کوئی ریاست غریب کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، کوئی پولیس غریب کی نہیں سنتی، کوئی عدالت غریب کو انصاف نہیں دیتی، کوئی معاشرہ غریب کے ساتھ چلتا نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام اب بدبودار ہو چکا ہے. اس نظام میں جگہ جگہ پہ اتنی بدبوئیں آ رہی ہیں اس نظام سے کہ ہم لوگوں کا اگر ہم ریپ نہ ہو, ہم جل کر نہ مریں تو ہمارا ویسے ہی دم گھٹ جاتا ہے بھوک, مہنگائی, بے روزگاری سے. سر نظام میں بہت سی چیزوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں, لیکن سر یہ ضرور آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ ماورائے عدالت قتل ہونے چاہیے, وہیں پہ اسپاٹ پہ قتل کر دو, کسی کو جواب کا موقع نہ دو. میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے اگزامپل دی تو میں اب اس کو آگے بڑھا رہی ہوں, بٹ بٹی صاحب آپ تو ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اس سے گزرے ہیں. اگر کسی بات کو سمجھے بغیر جواب کا موقع نہ دیا جائے اگلے کو اور بس اس کو کینسل کلچر کے تحت یہ کر دیا جائے کہ ختم کر دو, مار دو, ہٹا دو, اس کو ختم کر دو, تو سر بوائیکاٹ کر دو, یہ بھی تو صحیح نہیں ہوتا نا. تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے معاشرے بھی چلتے ہیں سر. میڈم شیخ آپ نے بالکل صحیح مثال دی اور مجھے خوشی ہوئی کہ مثال دی. مجھے اگلے لمحے یا اگلے دن احساس ہوا کہ حالانکہ میرے پاس بہت سارے دلائل تھے, لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. نہیں, مجھے احساس ہوا کہ میں نے بالکل ٹھیک نہیں کیا, لیکن میں نے کیے تھے سوال. اگر میں معذرت کے ساتھ, اگر کوئی ریپ کرتا ہے, اگر کوئی ڈکیتی اور ریپ کرتا ہے, اگر کوئی مسلسل خواتین کو گلیوں محلوں میں ان کا گھروں میں جینا ان کا مشکل کر دیتا ہے, باہر نکلنا مشکل کر دیتا ہے, نوکری کرنا مشکل کر دیتا ہے, تعلیم حاصل کرنا مشکل کر دیتا ہے, آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ جب وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتا ہے, جب وہ ایس ایچ او تھانے خرید لیتا ہے, تو پھر کیا کریں آپ؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کی ایک رائے ہے, لیکن تھوڑی سی یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ کوئی جب بات کرتے ہیں یا آگہی شعور دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا نہ ملے یا وہ قانون کے کٹہرے میں لا کے نہ کھڑے کیے جائیں. یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف اپروچز ہیں جو اپنانی چاہیے ساتھ ساتھ سزاؤں کے, تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے.